السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام سچ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم کسی بھی اختصاصی شخصیت کو، اختصاصی شعبے سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیت کو یہاں مدعو کرتے ہیں اور اس حوالے سے جو ان کے شعبے کے جو مسائل ہیں اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں، ہماری لاج ہوتے ہیں قوم کی، پرنسپل، پروفیسر، ڈاکٹرز، یہ لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کو بھی تو انٹروڈیوس کرائیں۔ وہ بھی ہماری خواہش یہ ہے کہ ان کو آپ جانیں کہ انہوں نے پاکستان کی سلامتی اس سے ہے جو نظریہ پاکستان کے تحت ہے کہ ہم اس امیج سے دیکھیں کہ ابھی یہ اتنی بھی گری گزری قوم نہیں ہے کہ ترقی کے امکانات ہی ختم ہو جائیں۔ آج خوش قسمتی دیکھیے، ہماری پروفیسر ڈاکٹر عبدالجبار ڈاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، ایجوکیشن میں آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہے اور ایک جامعہ ملیہ کے آپ پرنسپل بھی رہے ہیں، بہت سارے حوالے ہیں، نیشنل اور انٹرنیشنل جو جرائد ہیں، رسائل ہیں، جسے جرنلز کہتے ہیں، اس کے اندر آپ کے آرٹیکلز چھپتے رہے ہیں۔ مقامی طور پر تقریباً 200 آرٹیکلز ہیں اور مختلف و نوع قسم کے موضوعات پر لکھے گئے ہیں، وہ بھی آپ کے ریکارڈ پر موجود ہیں۔ سب سے اہم بات جو میں جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ٹیچر آف دی ٹیچر ہیں، اس لیے کہ آپ جو ہے ٹیچرز کے ٹرینر ہیں، انہیں پڑھنا سکھاتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کے کیا مقاصد ہیں، تعلیم کے مقاصد کیا ہیں۔ ایک چھوٹا سا تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھا، بہت سارا تعارف ہیں، باتوں باتوں میں ہم وہ بھی آپ کو حوالے کے طور پر پیش کریں گے۔ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر صاحب، شکریہ، بہت مہربانی آپ کی۔ آپ کو دعوت دی، آپ یہاں تشریف لائیں۔ ڈاکٹر عبدالجبار صاحب ڈہری، آپ سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہے ایک آپ کے بہت ساری دنیا آپ کے سامنے رکھ دی جاتی، بہت ساری فیکلٹی رکھ دی جاتی، آپ کو سیاست دان بننے کا موقع ملتا، تو کیا آج جو ایجوکیشنسٹ ہیں آپ یہ بننا پسند کرتے یا آپ کے پاس اور بھی ایونیو ہیں جس کی طرف آپ کا دھیان جاتا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا نہایت ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور اس پروگرام میں مدعو کیا، جس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں تک آپ نے زندگی کے مختلف شعبہ حاجات کی بات کی ہے، تو میں آج جس مقام پہ فائز ہوں اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور یہ میں بائی چوائس آیا ہوں، بائی چانس نہیں آیا ہوں۔ بچپن سے ہی میری خواہش تھی، چوز کیا ہے، بالکل چوز کیا ہے، بچپن سے ہی میری خواہش تھی کہ میں استاد بنوں، اور یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ میں یہ خواہش ہے کہ آپ کے خاندان میں لوگ تھے یا انسپائر ہوئے اپنے ٹیچر سے، ان کے کردار سے؟ بنیادی طور پر جو ہمارا خاندان ہے نا، اس کو اہل علم قرار دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ میرے پردادا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ان کے بھائی مولوی محمد سالار اس وقت کے بڑے جید عالم تھے۔ اس کے بعد میرے والد صاحب کے کزن جو کہ میرے استاد ہیں، سائیں ظفر اللہ، پھر میرے ایک چچا استاد بنے، پھر میرے دوسرے چچا استاد بنے، اور بچپن سے ہی ان کو دیکھ کے میری خواہش ہوئی کہ میں استاد بنوں، مگر اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرمائی کہ میں پہلے جامعہ ملیہ گورنمنٹ کالج جو کہ ملیر کراچی میں لیکچرر بنا، کیونکہ میں نے سندھ پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کیا۔ اب میرا دادو کا ڈومیسائل تھا، مگر جو سیکرٹری صاحب تھے اس وقت۔ پی ایچ ڈی کہاں سے کیا؟ میں نے پی ایچ ڈی یونیورسٹی آف کراچی سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ایجوکیشن کے شعبے میں کیا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ جو آپ ممتحن کا بھی کام آپ کر رہے ہوتے ہیں، ریسرچ کا بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے، تعلیم کا میدان تو بالکل کھوکھلا سا لگتا ہے، نہ ٹیچرز اس معیار کے لگتے ہیں، نہ اسٹوڈنٹ، ظاہر ہے کہ وہ تو پروڈکشن ہوتے ہیں۔ جب ٹیچر اچھے نہیں قوم کو دے پا رہے ہیں ہم لوگ، تو اچھے طلبہ کیسے نکل سکتے ہیں؟ اس عالمیے کے ذمہ دار ٹیچرز برادری کو سمجھتے ہیں یا طلباء کو سمجھتے ہیں؟ کس طرح اس معاملے کو دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، جیسے آپ نے تعارف کرا نا، تو آپ نے ایک جملہ کہا کہ پاکستان ایسے حالات میں نہیں ہے کہ وہ ترقی نہیں کرے۔ بالکل ایسے ہی پاکستان کی تعلیم کا شعبہ، بالخصوص سندھ کی تعلیم کا شعبہ
بالکل ختم نہیں ہے. خاص طور پر آئی بی اے سے، یا میں اگر یہاں یہ ایک بات آپ کو بتا دوں، پرویز مشرف کے دور میں پہلی مرتبہ سندھ پبلک سروس کمیشن سے جے ایس ٹی اور ایچ ایس ٹی منتخب ہوئے تھے، اور اس کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ اساتذہ بذریعہ ٹیسٹ کے آتے ہیں. تو اس وقت ہمارے اسکول میں، پرائمری اسکولس ہوں، ہائی اسکولس ہوں، اچھے اور معیاری استاد موجود ہیں. باقی جہاں تک بات ہے کہ طلباء کا رویہ، اساتذہ کا رویہ، چونکہ دنیا میں مادیت پرستی زیادہ آ گئی ہے، تو مادیت پرستی کی وجہ سے اساتذہ کے رویے بھی وہ نہیں رہے ہیں جو ماضی میں ہوا کرتے تھے، نہ ہی طالب علموں کے اب وہ رویے. کبھی دور تھا، میں ایک بات پوری کر لوں، کبھی دور تھا استاد جتنا بھی مارتا تھا، پیٹتا تھا، طالب علم یا ان کے والدین اف بھی نہیں کہتے تھے. مگر آج کے دور میں اگر استاد ڈانٹ بھی دے تو اسے بڑا خطرہ سا محسوس ہوتا ہے. پکچر پیش کر رہے ہیں کہ ایسا تھا اور ابھی بھی امید کی کرن باقی ہے. لیکن میرے خیال میں، اس سے ایگری کریں ڈس ایگری کریں، میرے خیال میں یہ ہے کہ پہلے کا جو استاد تھا وہ تعلیم اور تربیت کے شعبے میں عزت اس کی ہوتی تھی، اور وہ قربانی دیتا تھا اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور وہ بس لگا رہتا تھا، اور جو ہے معمار قوم کے طور پر ان کو بنا دیتا تھا. اب کیا ہے کہ اس کی عزت نہیں ہوتی، اور جو عزت ہوتی ہے پیسے والوں کی. تو آپ جو ہے اب آپ نے اپنی جو پہلے سے جو علامتی ٹوپی تھی وہ تو ایک طرف رکھی، اور جو ہے اچھل کے اسی دولت کی طرف آ گئے. آپ نے سینٹرز کھول لیے، اساتذہ نے پرائیویٹ ایجوکیشنل سینٹرز کھل گئے، وہاں کمائی ہو رہی ہے، لاکھوں کی کمائی ہو رہی ہے، لاکھوں کی ادھر تعلیم نہیں ہو رہی ہے، اور دوسری طرف فلٹر ہو کے سب دولت کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ کو عزت نہیں ملی، اس لیے جو ہے اساتذہ دولت کے کمانے میں لگ گئے اور ان کو اپنی ذمہ داری سے نبرد آزما نہیں ہو پا رہے. دیکھیں، جو آپ نے کوچنگ سینٹرز کی بات کی ہے تو یہ واضح کر دوں کہ کوئی کوچنگ سینٹر ایسا نہیں ہے جو کالج کے اورس میں چلتا ہو. کوئی بھی کالج کا استاد اگر اس کوچنگ سینٹر پہ پڑھاتا ہے تو وہ اپنی سرکاری نوکری کے بعد جو اس کا ٹائم ہوتا ہے وہ وہاں جا کر پڑھاتا ہے. مجھے اعتراض ہے اس بات پہ، آپ میرا اعتراض کو دور کریں کہ جو انسٹیٹیوشن ہے، گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس میں پڑھائی تو نہیں ہوتی، ان کو تو تھکن ہو جاتی ہے، اور وہاں جا کے وہ جان دے رہے ہوتے ہیں جہاں ان کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں، جبکہ تنخواہ سے یہاں معقول مناسب تو ہے، کم سے کم معقول نہیں ہے تو وہاں یہاں تو کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں جان لڑا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ تو ہے نا، یہ تو نظر آ رہا ہے. آپ بتائیں اس کو کیا آپ حقیقت کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اتنا صحیح بھی نہیں ہے جتنا آپ کہہ رہے ہیں. یہ جب سے کچھ سالوں سے، بلکہ 2-3 سالوں سے بائیو میٹرک سسٹم شروع ہوا ہے تو اساتذہ ایک مخصوص ٹائم پہ کالج میں آتے ہیں اور ایک مخصوص ٹائم تک کالج میں رہتے ہیں. رہنا کچھ نہیں ہوتا، کر کے دکھانا کچھ ہوتا ہے، بچوں کو جان دینا کچھ ہوتا ہے. اس کی بھی میں آپ کو وضاحت کر دوں. دیکھیں، ہمارے سرکاری کالج میں ہمارے بڑے تجربہ کار پرنسپلس، جو کہ آج کل 20 گریڈ کے پرنسپلس ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے اور اساتذہ کو باقاعدہ پابند کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کلاسز وقت پہ لیں. طالب علم ایک بھی کلاس میں ہوتا ہے تو استاد کلاس لیتا ہے. اب اگر اساتذہ جو ہے، آپ کی محنت کو جانچنے ماپنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ رزلٹ کیا آتا ہے، اور ان کا معیار کیا ہے تعلیم کا، کیا وہ میٹ کر سکتے ہیں چیلنجز کو. انٹرنیشنل چیلنج تو چھوڑیں، ہمارے ہی مقابلے کو وہ نہیں کر پاتے، صرف اسی لیے رشوت کے طور پہ جو ہے سارا کیموفلاج چیزیں چل رہی ہیں. میں آپ کو کالج کا رزلٹ بتا دوں. جب بھی رزلٹ انٹر بورڈ کے آتے ہیں تو وہ ڈی جے سائنس کالج سے آتے ہیں، وہ آدم جی کالج سے آتے ہیں، وہ پی ایس سیز کالج سے آتے ہیں. یہ گورنمنٹ کے کالجز ہیں. گورنمنٹ کے کالج کے اساتذہ ان اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی پوزیشنز آتی ہیں. ان کی کیا شعبہ تعلیم میں رشوت نہیں چل رہی ہے؟ کیا نہیں ہے کہ اگر یہاں پڑھائے نہ پڑھائے وہ آگے جا کے پاس ہو جائے؟ کیسے بات کر رہے ہیں؟ معصومانہ باتیں تو دیکھیں، معصومانہ بات نہیں ہے. بات اس کو دلیل دینا، ثبوت دینا. بات حقیقت پر مبنی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس پاس ہوتے ہیں وہ پیپرز اچھے کرتے ہیں. اس کی بنا پر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کے پیپر اچھے نہ ہوں ان کو اچھے مارکس ملے. میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ہم لوگ بھی کاپیز اسیس کرتے ہیں، جو جتنے نمبر لیتا ہے ہم وہی نمبر دیتے ہیں. باقی آپ اگر بورڈز کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہیں تو ہم
بورڈ میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے. بورڈ کی اپنی ایڈمنسٹریشن ہے, وہ کیسے نتائج مرتب کرتے ہیں. یہ نظر آتا ہے کہ بورڈ کی ایڈمنسٹریشن میں یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ دیکھیں جہاں تک آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہے, لیکن نظر تو آتا ہے نا کہ چلیں آپ نے اپنے آپ کو الگ کر کے بتا دیا کہ ہم پرفارمر ہیں. وہاں آپ دیکھ لیں, کہاں دیکھ لیں رزلٹ آؤٹ ہو رہا. ابھی دیکھ رہے تھے کیا, ابھی کیپ کے ہوئے تھے تو معلوم ہوا کہ اتنا جدید طریقے سے الیکٹرانکلی جو ہے وہ نقل ہو رہی تھی. دیکھیں یہ پاکستان میں ہی ہو رہی ہے نا, جہاں کوئی مثال تو نہیں ہے نا. جہاں تک بورڈز کی کارکردگی ہے نا, تو بورڈز کی کارکردگی سے کسی بھی استاد کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس کے لیے اپنی ایک الگ منسٹری ہے, الگ ڈپارٹمنٹ ہے, وہ آپ کو صحیح جواب دے سکتے ہیں. میں اس کے بارے میں رائے دے سکتا ہوں کہ ہم لوگوں کا جو اپنا کام ہے ہم اپنی اینڈ سے بہترین طریقے سے کرتے ہیں. بھی سوالات کیے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں, نیچے سے ہی محنت نہیں ہوتی ہے. وہ بھی تو آتے ہیں نا ہمارے پاس, نیچے سے ہی نہیں محنت. ہمارا بورڈ کیا کرے گا, جو ہے وہ چیزیں آئیں گی تو اسی کو تو ہم چیک کریں گے. اس کا ایگزام لیتے ہیں, ایگزام میں جو آتا ہے وہ نظر آتا ہے. آپ کو یہ پتہ نہیں کیسے کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. دیکھیں آپ کو میں ایک وضاحت کروں. جی جی جی. بورڈ امتحان نہیں لیتا, یہ بتا دوں, کیونکہ امتحان بورڈ انعقاد کراتا ہے گورنمنٹ کے کالج. میں بات پوری کر لو, گورنمنٹ کے کالج میں ہوتے ہیں, وہاں گورنمنٹ کے لوگ ہی ہوتے ہیں, وہ امتحان لیتے ہیں. اور میں خود ابھی ویجیلنس میں تھا, ہم نے بڑی ایمانداری کے ساتھ ڈیوٹی کی. کاپیاں بھی ٹیچرس ہی اسیس کرتے ہیں. اصل میں جو رزلٹ کی کمپائل ہوتا ہے نا, وہ بورڈ کے ملازمین کرتے ہیں. اب وہ کمپائل کیسے کرتے ہیں وہ آپ کو بہتر جواب دے سکتے ہیں. صحیح بات ہے. اچھا آپ نے تو یہ کر دیا, اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ میں جو ہے نا یہ کالی بھیڑیں ہیں, آپ کا ڈپارٹمنٹ ایز کمپیئر ٹو ادر جو ہے وہ ٹھیک ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو آپ نے لفظ کالی بھیڑ کا استعمال کیا ہے, یہ تو میں بالکل کہوں گا کہ ٹیچرز کے لیے ہم ایسا لفظ کبھی استعمال کر ہی نہیں سکتے. اور ہمارے مطلب یہ ہو سکتا ہے, آپ یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے. نہیں, میرا اپنا یہ خیال نہیں ہے کہ ہمارے ٹیچرز اس طرح کے ایسے غلط کاموں میں ملوث ہیں. میں آپ کے اس موقع سے کوئی بھی اتفاق نہیں کرتا. دیکھیں مقدس تو ٹیچرز کو ہم بھی سمجھتے ہیں, یہ بات نہیں ہے کہ ہم ان کی تعظیم اور تکریم میں کمی کرتے ہیں, لیکن جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس پہ تو تنقید تو بنتی ہے نا. دیکھیں غلط کام پہ ہمیشہ تنقید ہوتی ہے, اور وہ غلط کام کسی بھی طرف سے ہو, مگر جہاں تک بورڈز کے نتائج کی بات ہے اس میں ٹیچرز کا کوئی بھی کردار نہیں ہوتا. اس لیے ہم اس معاملے میں ٹیچرز پر کوئی تنقید کر ہی نہیں سکتے. جب اچھے پڑھیں گے تو رزلٹ آئیں گے نا. آپ کہہ رہے ہیں آپ کا کردار ہی نہیں ہے, آپ نے جب پڑھایا ہی نہیں ہوگا, اچھا کوالٹیٹیو آپ نے دیا ہی نہیں ہوگا, تو وہ پروڈیوس کیسے کر سکیں گے. دیکھیں میں نے یہ کہا کہ جو ریزلٹس مرتب ہوتے ہیں اس میں ٹیچرز کا کردار نہیں ہے. ٹیچرز پڑھاتے ہیں, پڑھانے میں تو پڑھانے میں خالی کردار کیا ہے, وہ ہر چیز کے اکاؤنٹیبل. جو جیسے میں معلم ہوں, میں اپنے کالج میں جو میں اپنا سبجیکٹ پڑھاتا ہوں اس کے کا میں اکاؤنٹیبل ہوں, جواب دہ ہوں. وہ جو ہے نا اپنی ایڈمنسٹریشن کے سامنے میں جواب دوں, اپنے طالب علموں کے سامنے میں جواب دوں, ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کے سامنے میں جواب دوں. باقی جہاں تک نتائج کی بات ہے تو میں نے پہلے بھی کہا, ابھی بھی وہی جملہ کہوں گا, نتائج کی کمپائلیشن اناؤنسمنٹ بورڈ کا کام ہے. اچھا چلیے یہ ہو گیا, آپ ٹیچر آف دی ٹیچر ہیں, مطلب آپ جو ہے وہ ان کو ٹرین کرتے ہیں, ٹیچرز کو ٹریننگ دیتے ہیں, آپ ان میں بتاتے ہیں پڑھانا کیسے, کیا سلیبس ہے, کس طرح اس کو ہینڈل کرنا ہے, سال میں کس طرح آپ پروڈکٹیو اس کو بنانا ہے, سب کچھ ہے. کون سے چیلنجز اس کام میں جس کو آپ فیس کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس کے چیلنجز آج کل بہت ہیں, کیونکہ جو ٹیچر ایجوکیشن دینا ایک نہایت محنت طلب کام ہے, اور ٹیچر ایجوکیشن حاصل کرنا عام تعلیم کے مقابلے میں بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. آج کا دور شارٹ کٹ کا دور ہو گیا ہے. آج کے دور کے طالب علم یہ چاہتے ہیں کہ وہ محنت کم کریں اور نمبرز زیادہ ملیں, تو ایسا ٹیچر ایجوکیشن میں ممکن نہیں ہے. ٹیچر ایجوکیشن میں ابھی تو اتنا تو جان لیں کہ جب ٹیچر کے انڈر میں ہوتے ہیں تو وہ محنت نہیں کر رہے ہوتے ہیں, اور جو ٹیچر جو ہے جیسے آپ ایز اے ٹرینر آپ ہی کہتے ہیں وہاں یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ جو غیر معیاری جو ساری مشق ہے وہاں ہوتی ہے جب پڑھا رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, لیکن ٹیچر ایسا نہیں کر پاتے کیونکہ ان کا جو نصاب ہے وہ بہت. میں آپ کو تھوڑی ایک وضاحت کر دوں. پہلے تو میں آپ کو
ٹیچر ایجوکیشن کا خاکہ بتا دوں. جی جی. دیکھیں ٹیچر ایجوکیشن اس وقت جو سندھ میں اور پورے پاکستان میں جاری ہے وہ بی ایڈ ہوتا ہے. ایک بی ایڈ ہوتا ہے انٹر کے بعد جس کو بی ایڈ آنرس ایلیمنٹری کہتے ہیں جو کہ 4 سال کا پروگرام ہوتا ہے. ایک بی ایڈ آنر سیکنڈری ہوتا ہے جو کہ 2.5 سال کا ہوتا ہے. ایک بی ایڈ آنر سیکنڈری ہوتا ہے جو 1.5 سال. ہمارے کالج میں ایلیمنٹری اور سیکنڈری دونوں ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جو بھی اسٹوڈنٹ آج کے دور میں بی ایڈ کرے گا وہ ہر چیلنج کا سامنا کر جاتا ہے. ابھی سندھ گورنمنٹ نے جو نئے ٹیچرز بھرتی کیے ہیں, میں آپ کو بتاؤں آپ حیران ہوں گے, کم از کم میرے 300 سے 400 اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ٹیچرز منتخب ہوئے ہیں. یہ ہماری کوالٹی سندھ کے کراچی سٹی کی میں بات کر رہا ہوں. 400 3 سے 400 صرف میرے اسٹوڈنٹ ہیں ٹرین کیا آپ نے. ہاں, جن کو ہم نے ٹرین کیا ہے, اور انہوں نے ابھی جو ٹیسٹ ہوئے تھے آئی بی اے کی طرف سے انہوں میں وہ کامیاب ہوئے ہیں. اور اس میں جو ہے, اور آئی بی اے کے آپ نے ہیڈ ماسٹرس اور ایڈمنسٹریٹر کی باتیں بھی سنی ہوں گی, اس میں میرے کم از کم 15 سے 20 اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ ہیڈ ماسٹر سے بنے. تو ٹیچر ایجوکیشن جو بھی حاصل کرتا ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے آج کے دور میں بالخصوص کہ وہ آگے کی جو نوکری کے اس کے جو چیلنجز ہیں ان سے بہتر طریقے سے نبٹ سکتا ہے. پروفیسر صاحب, ہمارے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد یہ سوال ہوگا کہ یہ جو ہمارے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے کیا ہم اسے میٹ کر سکتے ہیں؟ ہماری تیاری, ہمارا معیار یہ ہے کہ ہم اس میدان میں جا کے جہاں او لیول اے لیول کیمرٹ سسٹم کے تحت تو وہ بہت قابل نظر آتے ہیں اور ہمارے لیول جو میٹرک سسٹم میں وہ فیل نظر آتے ہیں. اس پر ہم بات کریں گے. سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر عبدالجبار ڈاہری موجود ہیں. عبدالجبار صاحب ہمارے جو پروفیسر ہیں ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ جامعہ ملیہ کالج میں پروفیسر بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریسرچ کے کام سے بھی منسوب ہیں کہ ریسرچ میں تعلیم میں ایجوکیشنسٹ ہیں. اور ایجوکیشنسٹ اس حوالے سے ہیں کہ آپ نے کراچی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا ہے تعلیم پر, تعلم پر, یعنی استاد کی حیثیت سے بھی آپ نے یہ چیزوں کو جانا اور مانا ہے اور ہم ان کو مانتے ہیں کہ انہوں نے محنت کی ہے اور قوم کو بنانے میں کوئی نہ کوئی کردار ضرور ادا کیا ہے. 21 سال آپ نے جو ہے وہ آپ کا تجربہ ہے اس فیلڈ میں. 21 سال میں ایک جو میرا سوال ہے اس سے ریلیٹ کیا کرتا ہے کہ ہمارے تعلیم کا معیار جو گورنمنٹ کی تعلیم ہے یا جو ہماری نجی تعلیم ہے وہ بہت پھکڑ تعلیم ہے, رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے. انٹرنیشنل کی جو تعلیم ہے جو کیمرٹ سسٹم پر ہے, باہر سے ایگزام ہوتے ہیں, 36 ایک بچی نے نمبر لیے, وہ کتنی ذہین ترین ہے, لیکن یہاں سے کوئی ایسا نہیں نکلتا جو دنیا میں اپنا نام پیدا کرے. ہمارے میں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں کہ بے انتہا کم ہو گئی ہیں, انگریڈینٹس نہیں رہے, اور ادھر جو ہے بہت ہی پاورفل انگریڈینٹس ہیں. یہ اس کا تقابل آپ کریں اور اس خرابی کی طرف آپ روشنی ڈالیں کہ ہے کیا. دیکھیں یہ اصل میں خرابی نہیں ہے, یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جو کیمبرج سسٹم ہے یا جو فارن کی ایجوکیشن ہے ہم سے بہت بہتر ہے. اب ہماری ایجوکیشن بہت بہتر ہے ان کے مقابلے میں کمتر ہے, اس سے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے. اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات ہی تو جاننا وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں اس کی جو مین وجہ ہے نا, ہمارا جو بچہ ہے وہ لینگویجز میں بھی ڈسٹریبیوٹ ہے. جو ایک جو وہ لینگویج پڑھتا ہے, بلکہ ایک 4-6 لینگویج پڑھنے پڑتی ہیں. میں اب بات پوری کر لوں. جی ایک ادارے میں وہ اس کو بیک وقت پرائمری سے کم از کم 3 لینگویجز پڑھنی ہوتی ہیں. اور بڑے مزے کی بات یہ کہ گھر میں وہ کوئی اور لینگویج بولتا ہے, یعنی ان 3 میں سے 2 لینگویجز وہ ہیں سندھی اور اردو, وہ گھر میں بولتا ہے, بول سکتا ہے. باقی جو بچے ہیں وہ لینگویج گھر میں کوئی اور بولتے ہیں, انگریزی تو گھر میں کوئی نہیں بولتا. صحیح ہے. اب جو دوسری بات آتی ہے کہ جو انٹرنیشنل ایجوکیشن ہے یا او لیول کی ایجوکیشن ہم سے بہتر کیوں ہے, اس کی بھی ایک وجہ یہ کہ جو پیرنٹس ہیں نا, پیرنٹس کی مالی صورتحال, پیرنٹ کی جو اپروچ,
وہ الگ ہوتی ہے، بلکہ میں کہوں گا بہتر ہوتی ہے. گورنمنٹ اداروں میں یا جو عام پرائیویٹ ادارے ہیں ان میں جو اپروچ ہی نہیں ہوتی، نہیں، ان میں نمبر 1 مالی طور پہ وہ طاقت نہیں ہوتی جس سے وہ تعلیم پہ زیادہ خرچ کر سکیں. پھر جو اپروچ ہوتی ہے نا، جو عام پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں یا گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہیں، تو ان کی ایک اپروچ ہوتی ہے کہ وہ ڈگری یا سرٹیفکیٹ لے لیں، اس ڈگری اور سرٹیفکیٹ کی بیس پہ آگے چل کر کوئی نوکری کر لیں. جو نوکری کرنا مین ملازمت، مطلب آقا اور غلام کا فرق برقرار رہنا چاہیے. مطلب جو ہمارا گورنمنٹ سیکٹر ہے یا لوور فیکٹریاں جو ہے وہ ہمارے آقا پیدا کر رہی ہے اور ہم غلام پیدا کر رہے ہیں. مطلب ہم ایک ایسا کلاس پیدا کر رہے ہوتے ہیں جو کہ جابس کرے، وہ جابس چاہے گورنمنٹ کی جابس ہوں چاہے پرائیویٹ جابس ہوں. جو اے لیول میں پڑھتے ہیں وہ زیادہ تر کا پہلے سے ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ہم یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد فارن چلے جائیں گے، باہر کے ملک جائیں گے، وہاں جا کر مزید تعلیم حاصل کریں گے یا باہر جا کر کوئی اسکالرشپ لیں گے. جو گورنمنٹ اداروں میں یا جو عام پرائیویٹ اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں وہ یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ وہ انٹر کرنے کے بعد کوئی اسکالرشپ حاصل کریں گے یا انٹر کرنے کے بعد کسی باہر کے ملک میں جا کر پڑھائی کریں گے. ایک اور سوال بنتا ہے، کیا جان بوجھ کے قوم کے اس غلام ذہنیت کے حصے کو بڑا چڑھا کے رکھا ہے؟ اور جو آقا ہیں جو ہمارے تو وہ ان لوگوں نے ایک ایسی پروڈکشن دینی چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہم ان کے غلامی کے لیے کام کرتے رہیں. آپ کے لیے مشکل ہے جواب، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ غلام اور آقا کا فرق ہے. اگر 2 کروڑ اگر آقا ہے تو باقی سب غلام ہیں. دیکھیں میں آپ کو اس کا جواب دے دوں کہ ایسی غلام اور آقا کی بات تو نہیں ہے، مگر کوئی اچھا لفظ اس طرح رکھ لیں. اگر آپ کو میں کہہ رہا ہوں نا، آپ اس کو معیار کا ان کو ملازم کہہ لیں، آپ اس کو غلام نہ آپ کہیں. اس کو ایک لفظ دے دیں کہ جو طبقات کا لفظ دے دیں. غلامانہ ذہنیت کا طبقہ نہیں، طبقہ ہمارے ہاں جو طبقہ پیدا ہو رہا ہے نا وہ ہو رہا ہے جو کہ بنیادی طبقاتی کشمکش ہے نا، طبقاتی کشمکش ہے. اور جو انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں نا، انسان اس کی تکمیل میں آج کل لگا ہے. مہنگائی کے بعد گورنمنٹ اسکول میں جب آپ کو کسی سواری پہ جانا پڑے کتنا مشکل کام ہو گیا. جب مہنگائی تو اسی لیے ڈالی جاتی ہے نا کہ غلامی میں زیادہ ترقی یافتہ ہو جائے، مطلب غلامی اس کی بڑھ جائے، اور جو ان کو عمارت ہے جو ڈالرز میں کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کی کرنسی میں طاقت ہوتی ہے، وہ آقا اور مضبوط ہو جائے. اسی میں ڈیوائڈ بٹنے کو رہ گیا. اگر آپ جو یہ بات کر رہے ہیں نا، پھر تو آپ عالمی لیول کی بات کر رہے ہیں. نہیں، یہاں ہمارے ہاں ہو رہا ہے بھائی. عالمی لیول پہ اتنی وہ نہیں ہے کہ ہمیں روٹی کھانا مشکل ہے. بے انتہا ہمارے پڑوس میں دیکھیں کوئی بھی ایسا بھوکا ننگا ملک نہیں رہا ہے. آپ کے لیے تو اچھے الفاظ استعمال کرنا ہے، آپ ٹیچر ہیں، لیکن ہماری حالت تو دیکھیں، ہماری ذہنی سطح تو دیکھیں. تو اس پر آپ ظاہر ہے کہ ہمارا یہ غم ہے. ہمیں تو یہ کہنا ہے، آپ کے پاس کوئی معقول جواب ہو اس کا حل بتائیں ہمیں. میرے پاس دیکھیں ایک معقول جواب ہے. جو لوگ ہندوستان کی ترقی کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کیوں بھول گئے کہ بمبئی، جسے آج کل ممبئی بولتے ہیں، وہاں کتنے بے گھر لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو گٹر کے پائپوں میں گھر بنا کر رہتے ہیں. پاکستان میں عوام اتنی غریب نہیں ہے جتنی انڈیا کی عام غریب ہے. 2-4 سال پہلے کی بات کرتے تھے آپ کہ اتنی غریب نہیں ہے. آج جو ہے وہ ہمارے ہاں ہم گڑھوں میں گھس رہے ہیں، ہمارے بچے گر رہے ہیں، اور وہ جو آسمان پہ وہ پہنچ رہے ہیں، چاند پہ پہنچ رہے ہیں. یہ والا منظر سے شاید ہم کو تکلیف ہو، لیکن اس منظر سے ہم کہ وہاں بھی ایسے ہو رہے ہیں، وہاں تو ہو رہے ہیں، لیکن ترقی ہے نا. ہم دشمن ہے، اس میں ہماری جان کا دشمن ہے، ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے. لیکن اس میں کون سی ایسی ہے گیدڑ سنگھی اس کے پاس کہ وہ ہم سے اتنا آگے بڑھ گئے اور ہم رہ گئے بنگلہ دیش. ہم روتے روتے رہے. اس کا حل آپ لوگ جو نا انٹلیکچوئل ہیں، دانشور ہیں، اس کے سوچنے والے ہیں، اس کا راستہ بتاتے ہیں، آپ تعلیم دیتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں. تو کہاں چلی گئی جو ہمارا رونا؟ میں آپ کو اس کا حل بھی بتا دیتا ہوں. دیکھیں اس کے 2 حل ہیں. ایک تو تعلیم کو عام کیا جائے. پاکستان میں آج بھی تعلیم کی شرح بہت کم ہے. پھر شعور اجاگر کیا جائے.
آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آپ نے بات کی کیسے اتنا شکنجے میں کیا شعور گر کیا جائے، غلامانہ ہمیں تو ہم پر تو قبضہ ہے سب لوگوں کا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جتنی تعلیم عام ہوگی اتنا شعور بڑھے گا۔ اب جو حکومت وقت ہے وہ ایسے اقدامات اٹھائے جس سے ہر بچے کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے، اور وہ تعلیم وہ نہیں جو کہ 5ویں کلاس تک کی ہے، تعلیم وہ جو کہ اس کو اس معاشرے میں بہتر انداز سے جینا سکھائے، معاشرے میں وہ جو جیسے بھی حالات ہوں اس میں اپنی بقا کی جنگ لڑنا سکھائے اسے۔ دیکھیں بیڑیاں بتاؤں میں آپ کو، سرکاری ملازم کی بیڑی یہ ہے کہ اس کو یہ بات کرنی، یہ نہیں پڑھنا، ڈوز یہ ہے، ڈونٹس یہ ہے، ہیو یہ ہے، ہیونٹ یہ ہے، یہ ساری چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم امیر کی یہ ہے کہ وہ سارے پیٹرول اس کے لیے بھی اتنی برابر ہے جو موٹر سائیکل والے کے پاس ہے، وہ اپنی پراڈو چلا رہا ہے اور ہم سے جو ہے یہ نہیں چل رہی ہے۔ اس فرق تک کو ختم کرنے کے لیے صرف قصے کہانیاں باقی رہ گئے۔ یہ تعلیم تو اس وقت ہوتی ہے جو تھوڑی آسودگی ذہن کو ملے تو وہ اپنے مستقبل کو روشن دیکھے تو جائیں، تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ ہمیں بہت برا لگ رہا ہے کہ ہم یہ اندھیرا پھیلا نہیں رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ چیر کے بتا دیں کہ روشنی کی کوئی کرن ہے، اور آپ جیسے لوگ بتا سکتے ہیں۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا میرے نزدیک حل تعلیم اور بہتر تعلیم ہے۔ یہ تو فارمولہ بات ہے نا، جو بھی آتا ہے یہی کہہ کے جاتا ہے کہ تعلیم حاصل کرو، کون کرنے دے رہا ہے اس کو بھی تو کوئی حل بتائیں۔ دیکھیں تعلیم دینا حکومت کی ذمہ داری ہے، آج کی بات نہیں ہے۔ سقراط، افلاطون جو کہ قبل مسیح کے جو یونانی مفکرین ہیں، افلاطون ہو ارسطو ہو، دونوں نے یہ کہا ہے کہ تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ آج بھی دنیا میں یہ مسلمہ اصول ہے ہم تک کہ یہ آواز تعلیم نہیں پہنچی۔ دینا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا تو دین ہی جو ہے اس بات پر زور دیتا ہے۔ شروع ہی پہلی وہی لفظ اقرا، اس کے علاوہ ہر مسلمان مرد اور عورت پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلیم فرض ہے۔ تو اصل جو صورتحال ہے نا وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم فرض ہونے کے باوجود بھی عام نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ ہمیں ترقی کرنے کے لیے تعلیم کو عام بھی کرنا پڑے گا، معیار بھی بہتر بنانا پڑے گا۔ ایک بات بتائیے، نظریہ تعلیم کیا ہے اس ملک کا؟ اب لیکن اس میں بتائیں، آپ یہ بتائیں کہ خرابی کہاں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ایک پروفیسر کے طور پر ایک جو ہے لیکچر دیتے، یہ بتائیں کہ اس میں اس کی بناوٹ میں خرابی کیا ہے۔ آپ نے بڑا انتہائی قیمتی سوال کیا ہے کہ تعلیم کا نظریہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں اگر آپ کہیں گے تو بہت سارے نہیں افلاطون سب اب لے آئیں گے۔ مجھے آپ جواب دینے دینا۔ آپ نے کہا میں بات کر رہا ہوں آج کے دور کی، جی، اور میں بات کر رہا ہوں اپنے ملک کی۔ دیکھیں بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ہاں تعلیم کے میں دو پوائنٹ آف ویو رہ گئے ہیں۔ ایک پوائنٹ آف ویو یہ رہ گیا ہے کہ کاغذ وہ سرٹیفکیٹ کی صورت میں ہو یا ڈگری کی صورت میں ہو ہمارے ہاتھ میں ہو، ایک جو نظریہ آج کل تعلیم کا رہ گیا ہے۔ دوسرا یہ رہ گیا ہے کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا ہمیں کسی نوکری کے قابل بنائے۔ اصل جو بات ہے نا کہ تعلیم کا نظریہ کیا ہونا چاہیے، میں کوئی فلاسفیکل بات نہیں کر رہا، وہاں بھی کاغذ کے ٹکڑے اٹھانے کے لیے، کرنسی کے میں بات پوری لوٹ مار کے لیے وہ جاتا ہے۔ میں بات پوری کر لوں۔ تعلیم کا نظریہ یہ ہونا چاہیے جو کہ ایک فرد کو کامیاب زندگی گزارنے کے قابل بنائے، بس۔ کیونکہ ہماری کامیاب زندگی کا کیا، آپ پھر آپ نے مبہم بات کہہ دی کہ کامیاب زندگی راشی کی مرتشی کی نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، ہمارے پاس ایک ہماری بائک میں پیٹرول ڈالنے کو پیسہ نہیں ہے۔ اب آپ نے بات کی نا، اب آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کامیاب زندگی کیا ہے؟ پھر کامیابی کا معیار بتائیں، اس کے بعد بتائیں کہ ہم کتنے پکڑ ہیں، کتنے ذہنی طور پر مفلس قوم ہیں۔ دیکھیں جو کامیاب زندگی یہ ہے جس میں انسان اپنی ضروریات کو خود پورا کر سکے، جو اس کی معاشی ضروریات ہیں وہ خود پورا کر سکے۔ اس کے علاوہ معاشرے میں اس کا ایسا مقام ہو جس میں لوگ اس کی کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں،
لوگ اس کو سارے امیروں عزت کو کی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جب پریڈ ہو جاتی ہے سب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو قابل آدمی ہے نا، اہل علم آدمی ہے، جو اعلیٰ اخلاق کا آدمی ہے، وہ بھی معاشرے میں قابل قدر آدمی ہے۔ صرف پراڈو والے، پیسوں والے، گاڑیوں، دیکھیں ہمارے ہاں ایک تو یہ بڑا برا ٹرینڈ ہے، جو جس کے پیسہ ہم کہتے ہیں بڑا آدمی ہے، میں کہتا ہوں بڑا آدمی کس پہ، آپ اس کو بولو امیر آدمی ہے۔ امیر آدمی میں اور بڑے آدمی میں فرق ہونا چاہیے۔ جہالت ہے نا، فرق جہالت نے ڈالا نا، آپ کوئی کردار ادا نہیں کیا، یہ طالب علموں کی ذہنی سطح پر بلند کرنے کی کوشش نہیں کی کسی نے، جس میں اساتذہ بھی آتے ہیں۔ جی ہمارا مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے یا گاڑیاں ہیں اس کو میرے نزدیک کوئی بھی بڑا آدمی نہیں ہے۔ بڑا آدمی وہ ہے جو کہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، جس کا اپنا کردار اعلیٰ ہوتا ہے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر عبدالجبار ڈاہری صاحب موجود ہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو نئے اینگل سے بات کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو ہمارا بنیادی مسئلہ ہے اس کے اوپر بات ہے اور اس کا کوئی حل نکل آئے۔ ہمارے ساتھ رہیے، چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ ہم آپ کا پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر عبدالجبار ڈاہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، پی ایچ ڈی آپ نے کیا ہے، ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی کیا ہے جامعہ کراچی سے، اور 22 سال کا آپ کا تجربہ ہے تعلیم کا، تعلیم بھی آپ نے حاصل کی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے معلم کی حیثیت سے بھی بہت کام کیا ہے۔ نہ صرف معلم کی حیثیت سے کام کیا ہے بلکہ اساتذہ کی، معلمین کی تربیت کا بھی کام کیا ہے۔ بڑے درجات آپ کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کیے ہیں، اسی لیے آپ کی عزت کی جانی چاہیے اور آپ کی عزت ہوتی بھی ہے۔ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہماری جو باتیں ہیں، ہم یہ 10 منٹ میں آپ سے کچھ نئی بات بھی کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی کچھ بات ہے وہ ریکارڈ پر آئے کہ آپ نے کیا کہا، اور جو ہے وہ جس طرح کے سوالات تھے اس کا جواب ہم لینے میں کامیاب رہے یا نہیں رہے۔ پہلا ہم سوال کر لیتے ہیں، ابھی 10 منٹ کے دوران تو سوالات ہو سکتے ہیں۔ یہ جو پروفیشنل جو کنٹینیوشن ہوتی ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ کی ہوتی ہے، کنٹینیوس ہوتی ہے نا، یہ تو کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہر وہ شخص جو کہ کوئی بھی کام کرتا ہے وہ انٹینشنلی ان انٹینشنلی، شعوری یا لاشعوری طور پر اس کی کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ سندھ گورنمنٹ کے منازل سے گزر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، جیسے آپ اپنے آپ کو دیکھیں، جب آپ نے یہ کام شروع کیا ہوگا اور آج آپ جس اسٹیج پہ پہنچے ہیں، یہ بھی کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی بات ہے۔ صحیح۔ مگر سندھ گورنمنٹ نے اس ضمن میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ جیسے میں کالج کا پروفیسر ہوں، تو ہمارے کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ایک کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا کورس ڈیولپ کیا ہے، جس میں کورس ڈیولپ کرنے والوں میں بھی شامل ہوں، تو جو ان کو پڑھانے والوں میں بھی شامل ہوں۔ تو سندھ گورنمنٹ نے کالج کے جو پرانے ٹیچرز تھے ان کے لیے ایک کورس چلایا، وہ کراچی میں بھی، حیدرآباد میں بھی، لاڑکانہ میں بھی، اور اس کے بعد ابھی جو نئے لیکچررز بھرتی ہوئے ہیں ان کو بھی اس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا کورس کرایا گیا ہے۔ تو یہ آنے والے وقتوں میں کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو نئے ٹیچر آئے ہیں وہ اور بہتر طریقے سے، محدود نہیں ہے، یہ آپ کا جو ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے اور جس میں آپ کام کر رہی ہیں محدود نہیں ہے، کیونکہ جو سندھ کے اندر کے جو ہیں اوطاق ہیں وہاں تو نہ ٹیچر پڑھے لکھے ہوتے ہیں، نہ ظاہر ہے کہ طالب علم بھی نہیں ہوتے۔ جہانگیر صاحب میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں، میں نے پروگرام سے پہلے بھی کہی تھی یہ بات، آپ کو آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں جی، 2000 سے لے کے اب تک جتنی بھرتیاں ہوئی ہیں وہ بذریعہ ٹیسٹ ہوئی ہیں، اور اس ٹیسٹ کے آئی بی اے کے آئی بی اے نہیں، آئی بی اے سندھ یونیورسٹی اور بھی اداروں سے کرائی گئی ہے، این ٹی ایس سے بھی کرائی گئی ہے۔ اس میں جو کریم ٹیچرز آئے ہیں نا، انہوں نے
کراچی اور کراچی کے علاوہ جو باقی سندھ کے ہمارے ڈویژنس ہیں اس میں معیار تعلیم کو بہتر کرنے میں کافی اہم کردار ادا کیا ہے. جو جنیجو صاحب کے دور کے اساتذہ تھے وہ زیادہ تر ریٹائر ہو گئے ہیں اور ہو رہے ہیں, اور نئے ٹیچر جو ان کو ریپلیس کر رہے ہیں ان میں جذبہ ہے, لگن ہے اور بہتر پرفارم کر رہے ہیں, اور ہائی کوالیفائڈ لوگ بھی پرائمری ٹیچر یا JEST بنے ہیں. تو آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. مجھے سندھ کی تعلیم کا مستقبل روشن نظر آ رہا ہے اور محفوظ ہاتھوں میں نظر آ رہا ہے. محفوظ ہاتھوں سے میں وضاحت نہیں چاہوں گا کیونکہ تو حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں, لیکن جو آپ کے ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں, جو پروفیشنلز ہوتے ہیں, وہ اس کو کیری کر رہے ہیں. اس کا مطلب کر رہے ہیں, سب سے پہلے اساتذہ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جو آج کل سیکرٹری بیٹھتے ہیں نا, دیکھیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, کوئی بھی بات ہوتی ہے سیکرٹری تک پہنچ جاتی ہے, منسٹر تک پہنچ جاتی ہے. سیکرٹری تو سرکاری ملازم ہے, وہ ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے بہت ہی محنت کرتا ہے. جو آج کل ڈائریکٹر صاحبان ہیں, DOs ہیں, وہ بھی اپنے طور پہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ تعلیم کا معیار بہتر ہو. یہ لوگ یا بیوقوف ہیں یا یہ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہر جگہ رشوت ہے, لوٹ مار ہیں, تعلقات ہے, اقربا پروری ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے. یہ کیا حکومتوں کے پیچھے یا ٹیکنوکریٹس کے پیچھے یا بیوروکریٹس کے پیچھے پڑے رہنا چاہتے ہیں؟ یہ کہاں سے خبریں اتنا شور کیوں مچاتے ہیں؟ دیکھیں میں ایک بات بتا دوں, میں آپ کو بالکل یقین سے کہوں, میں خود HST بنا, میں خود لیکچرر بنا, نہ میں نے کبھی پیسے دیے, اور میں نے آپ کو ابھی بھی وضاحت کی 2000 سے لے کے آج تک جتنے بھی ٹیچر ہوئے ہیں وہ ٹیسٹ بیسڈ ہوئے ہیں, میرٹ بیسڈ ہوئے ہیں. تو باقی ڈپارٹمنٹس میں رشوت چل رہی ہے تو یہ باتیں عام ہوتی ہیں. ان کی صداقت کتنی ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کچھ آپ نے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ ہمارا ٹائم تقریباً ختم ہو چلا ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ جو ہمارے پروفیسر صاحب سے جو باتیں ہوئیں اس کا لب و لباب جو ہے ہم آپ کے سامنے رکھیں. پروفیسر صاحب کو یہ اختصاص حاصل ہے, یہ خصوصیت آپ کو حاصل ہے کہ آپ نے تعلیم کے شعبے میں, اس کو بہتری کے شعبے میں بہت کام کیا, اور جو حاصل ہے ہماری گفتگو ہے اس کا نچوڑ یہ ہے کہ حالات اتنے برے نہیں ہیں, اور تربیت بھی ہے, تعلیمی تربیت بھی ہے, اور ٹیکنوکریٹس بیوروکریٹس بھی جو ہے اتنے مایوس کن صورتحال پیش نہیں کر پا رہے ہیں جس تک کہ یہاں یہ ایک مت سی بن گئی ہے بقول آپ پروفیسر صاحب کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو PhD سے کر کے آئے ہیں آپ, اور آپ نے جو ہے ایک تذکرہ بھی ابھی ہونا باقی تھا کہ آپ کے ہمارے جو مقامی جریدے ہیں 200 آپ نے آرٹیکلس لکھے ہیں, تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو علم کی چاشنی پیدا ہوتی ہے, اور آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ بہرحال اتنی مایوسی نہیں ہے. اور دوسری بات, ایک اور بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بتایا ہے کہ ہماری جو نظریہ تعلیم ہے وہ بڑھ گیا ہے. دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ دولت کے پیچھے بھاگا جائے, اور ایک ہے نوکری کے پیچھے بھاگا جائے. یہ اس وجہ سے یہ ہے کہ میں تھوڑی وضاحت کر دوں. دو, ایک ڈگری کے پیچھے, کاغذ کے پیچھے, اور اس کاغذ کے یوٹیلائزیشن نوکری کے پیچھے. دیکھیں, لیکن میں نے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ ڈگری اور جو ہے نوکری کے پیچھے بھاگنے والا ایک غلام ذہنیت کا طبقہ ہے جسے غلام رکھا جا رہا ہے, وہ اسی طرح اس کے کام چلتے ہیں, اور ان کی اپروچ بھی اتنی نچلی سطح کی ہے کہ وہ بہتر مقصد کے تحت جی نہیں سکتے. ان کو خواب دکھایا نہیں جاتا اور نہ دیکھنے دیا جاتا ہے. یہ ہمارا کہنا تھا. لیکن ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ ہم اس اپروچ کو بدل سکتے ہیں, اس میں ہم بہتری لا سکتے ہیں, اور ہمارے وسائل اتنے کم ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ سب کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. اور اس میں جس طرح کے کیمبرج کی میں نے مثال دی کہ کیمبرج یونیورسٹی کی یا دوسرے جو انٹرنیشنل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے اس کا جو معیار ہے اس میں ان کو فیسلٹی بھی حاصل ہے, ان کو اپروچ دی جاتی ہے, ان کے سامنے مقاصد ہوتے ہیں, اہداف ہوتے ہیں, اور وہ جاتے ہیں. اور یہاں کا جو برین ڈرین ہو رہا ہے, اب میرے مطابق کہ برین ڈرین ہو رہا ہے, ہم یہاں اپنی قوم کے پیسوں پہ پڑ رہے ہوتے ہیں, بعد میں ہمارا جو ہے برین ڈرین ہو رہا ہوتا ہے, ہماری صلاحیتیں باہر جا کے کر رہی ہوتی ہیں, کچھ واپس آ جاتی ہیں اور پھر مایوسی کے دلدل میں پھنس کے پھر واپس چلی جاتی ہیں. ہماری یہ بری حالت ہے. ہم یہ چاہیں گے, ایک بات آپ نے اور بھی اہم کہی ہے کہ ٹیچرز کی جو آپ نے میں نے جو سوال کیا تھا کہ ان کے میں تو تعلیم و تربیت کا رجحان ہی نہیں ہے. جب رجحان نہیں ہے
تو جب نہ پڑھایا جا رہا ہے، نہ پڑھنا کا ماحول ہے، تو رزلٹ آ نہیں سکتا۔ اس کا جواب یہ تھا کہ یہ پہلے کی کبھی بات ہو کہ سن 2000 سے ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور بہتری کے لیے ایسی اسٹینڈرڈ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں سے چیک اینڈ بیلنس کے مطابق، ٹیسٹ لینے کے مطابق اسٹوڈنٹ بھی آتے ہیں، اور اساتذہ کی تعلیم کا بھی بندوبست کیا جاتا ہے۔ یہ آج کی پکچر تھی۔ بہت سے سوالات ایسے ہیں جو تشنہ بھی رہ گئے ہیں۔ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں پروفیسر صاحب کو زحمت دیں گے، ان سوالات کو کے بارے میں ہم معلوم کرنا چاہیں گے۔ ناظرین، اپنے مہمان، محترم مہمان پروفیسر ڈاکٹر عبدالجبار ڈاری کے ساتھ اپنے مہمان جہانگیر سید کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی اور ڈاکٹر صاحب سے بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔